بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ارشاد کرو۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ملک کی جسے بار بار آزمایا گیا، جسے دبانے کی کوشش کی گئی، جسے ہر وقت ہرانے کی کوشش کی گئی، مگر وہ ہر بار پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر سامنے آیا۔ آج میں آپ کو ایک ناقابل تسخیر ریاست کی کہانی سناؤں گا، جس کو ہم خود بھی انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں، اور کبھی ہم نے اس کی ریزیلین مزاحمتی قوت کا اندازہ ہی نہیں لگایا۔ یہ ملک ہے ہمارا پاکستان، دنیا کے سب سے زیادہ ریزیلینٹ ممالک میں سے ایک۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کو تاریخی جھروکوں میں۔ قیام پاکستان کے بعد سے ہی ایک خاص بیانیہ بنایا گیا کہ یہ ملک زیادہ دیر قائم نہیں رہے گا، یہ ایک فریگائل ریاست بنے گی، یہ ایک ٹوٹی پھوٹی ریاست ہوگی، یہ مکمل طور پر بیرونی امداد پر انحصار کرے گی، یہ جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ میڈیا، تھنک ٹینکس اور عالمی حلقوں میں بار بار یہ تاثر دیا گیا کہ پاکستان ایک کمزور ریاست ہے، اور یوں انویسٹر نے یہاں قدم رکھنے کی بجائے یہاں سے دبئی، ابوظہبی اور ان جیسے مختلف، حتیٰ کہ بنگلہ دیش اور افریقہ کی ریاستوں کا رخ کیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ ایک حقیقت تھی یا ایک جھوٹ تھا؟ 1980 کی دہائی میں جب سوویت یونین افغانستان میں داخل ہوا تو دنیا کی ایک سپر پاور اپنے عروج پر تھی، لیکن اس وقت پاکستان نے ایک ایسا کردار ادا کیا جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا، مہاجرین کا بوجھ اٹھایا، عالمی دباؤ کے باوجود اپنے موقف پر ڈٹا رہا، اور بالآخر سوویت یونین کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ مزاحمت کی پہلی بڑی مثال تھی۔ پھر آیا وہ وقت جب پاکستان نے ایک اور بڑا فیصلہ کیا، ایٹمی پروگرام کا۔ دنیا کی بڑی طاقتیں دباؤ ڈال رہی تھیں، یہ پروگرام روک دو، پابندیاں لگیں، دھمکیاں آئیں، مگر پاکستان نے کہا ہم اپنی سلامتی پر سمجھوتہ نہیں کریں گے، اور بالآخر پاکستان ایک ایٹمی طاقت بن کر ابھرا۔ 9/11 کے بعد افغانستان ایک بار پھر عالمی جنگ کا مرکز بن گیا۔ امریکہ کی موجودگی، عالمی دباؤ اور خطے کی پیچیدہ صورتحال، لیکن پاکستان نے اپنے مفادات کا تحفظ کیا، اپنی سرزمین کو مکمل کنٹرول میں رکھا، اور ہر قدم پر توازن قائم رکھنے کی کوشش کی۔ یہ آسان نہیں تھا، یہ ایک باریک لائن پر چلنے جیسا تھا۔ پاکستان کو سب سے بڑا چیلنج ہمیشہ مشرقی سرحد سے رہا، بھارت کے ساتھ کشیدگی، جنگیں اور مسلسل دباؤ، لیکن پاکستان نے اپنی دفاعی صلاحیت کو مضبوط رکھا، طاقت کا توازن برقرار رکھا، اور ہر جارحیت کا جواب دیا۔ یہ صرف دفاع نہیں، یہ حکمت عملی کی مزاحمت ہے، یا آپ اس کو اسٹریٹجک ریزیلینس کہہ سکتے ہیں۔ آج بھی دنیا ایک اور خطرناک موڑ پر کھڑی ہے، ایران، اسرائیل اور امریکہ کے درمیان جنگ، جس کو رکوانے میں پاکستان نے اس وقت تک انتہائی اہم رول ادا کیا۔ پاکستان نے سفارتی سطح پر ایک کردار ادا کیا جس وقت دنیا کی پوری معیشت تباہ ہونے جا رہی تھی، اور ڈونلڈ ٹرمپ ایک پوری تہذیب کو ختم کرنے جا رہے تھے، اور دنیا کے سانس رک چکے تھے، ہر کوئی سکرین کے ساتھ چپک گیا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ بڑی بڑی سپر طاقتیں اپنے دانتوں میں انگلیاں دبا کر یہ تماشا دیکھ رہی تھی کہ ابھی کوئی نہ کوئی ایسا حادثہ ہوگا جس سے دنیا دوبارہ ریکور نہیں ہو سکے گی۔ اس وقت پاکستانی قیادت نے مداخلت کی اور اس جنگ کو روکا، اور ان فریقین کو جو ٹیبل پر لے کے آئے جہاں پر مذاکرات ہونے جا رہے ہیں۔
دوستو، پاکستان نے اس جنگ کو خلیجی ریاستوں تک پھیلنے سے روکنے میں ادا کیا اور آج پوری دنیا نے سکھ کا سانس لیا ہے۔ پروپیگنڈا جو مرضی ہو، جتنی مرضی افواہیں ہوں، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ جنگ عارضی طور پر رک چکی ہے اور فریقین تقریباً ٹیبل پر بیٹھ کر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ سب باتیں یہ ثابت کرتی ہیں کہ پاکستان صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک مزاحمتی قوت ہے۔ سوویت یونین کے خلاف، عالمی دباؤ کے خلاف، امریکہ کے ساتھ پیچیدہ تعلقات میں، بھارت کے مقابلے میں اور اب عالمی امن کے لیے۔ دیکھیں، پاکستان نے ہر بار ثابت کیا کہ یہ ملک جھکتا نہیں بلکہ حالات کو اپنے حق میں موڑ دیتا ہے۔ یوں ہم سب کو اپنے ملک کی قدر کرنی چاہیے اور اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دوستو، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان نے واقعی دنیا کے سب سے مضبوط ممالک میں سے ایک ہے؟ اگر آپ اتفاق کرتے ہیں یا آپ کا کوئی کامنٹ ہو تو ضرور آپ کامنٹس میں لکھیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو شیئر کریں اور چینل ارشاد کرو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔